جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ایک بھائی کی طرف سے تھا. وہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیعہ کے نے کچھ گستاخی کی ہے اہل بیت کے معاملے میں، تو شیعہ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اوکھا سوال کر لیا یار. اب لائیو سیشن میں پھنس گیا ہوں. جو باتیں میں اپنے پبلک سیشنز میں بیان بھی کرتا تھا، بعد میں اپلوڈنگ سے پہلے کٹوا دیتا تھا، اب وہ مجھے مجبوراً کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بس اتنے کنٹرول الفاظ میں بات کروں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. میرا خیال ہے میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد، 5B ریسرچ پیپر پڑھنے کے بعد، بخاری اور مسلم کی احادیث بنو امیہ کی کارستانیوں کے حوالے سے پڑھنے کے بعد، اہل بیت کی شان میں پڑھنے کے بعد، آپ لوگ پرنسپلی تو اس بات سے ایگری کر گئے ہوں گے میری، اللہ کے فضل سے، قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں، کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا صرف ان کے فضائل بیان نہیں کرنا، بلکہ بنو امیہ کو کنڈیم کرنا بھی ہے. اب جو شخص بنو امیہ کو کنڈیم نہ کرے، ہم اسے کہیں گے وہ بھی کسی حد تک گونگا شیطان ہے. وہ اہل بیت کی محبت کا دم نہیں بھر رہا جیسا کہ بھرنے کا حق ہے. کیوں؟ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں غدیر خم کی، قرآن اور اہل بیت 6225 سے 6228 تک. اس میں نبی علیہ السلام نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کہا، اور پھر کہا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کیا. تو مراد کیا کہ ڈر جانا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے مخالفین کے خلاف ان کا دفاع کرنا. اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہم بنو امیہ کے خلاف جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے تلوار نہ اٹھاتے؟ یقیناً اٹھاتے، کیونکہ ہم مولا علی کو حق پہ سمجھتے ہیں. تو آج 1400 سال بعد ہم اپنی زبان بھی ان کے لیے نہیں کھول سکتے. یہ میرا گولڈن کوٹ ہے اللہ کے فضل سے. مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ بات کی کہ اگر ہم اس زمانے میں مولا علی کے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تو آج ہم اپنی زبان بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں، اور زبان بھی اپنی ذاتی نہیں، وہ احادیث بیان نہ کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، ہم اللہ کے نبی سے ٹکر لے لیں. تو اس سے یہ رزلٹ بھی نکلا کہ جو لوگ گونگے شیطان بنے ہوئے وہ بھی مجرم ہیں، اور ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کے مابین ہونے والے مشاجرات، ان جنگوں کو، اختلافات کو ڈسکس نہیں کرنا. یہ آپ کو وہ کیوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اہل بیت کے محبین تو کبھی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ یار اہل بیت کے جو کی جنگیں ہیں بنو امیہ کے ساتھ، آپ اسے ڈسکس نہ کریں. وہ کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ انہیں پتا ہے کہ بھئی ہمارے سپورٹ میں حدیثیں کھڑی ہیں، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا مسند احمد میں اور مجموع الزوائد کے اندر، کہ جس پہ ہوگ کے کتے بھی بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے. احترام ان کا اپنی جگہ ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، باقی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں. جنگ نہروان کے بارے میں فرمایا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے، بخاری مسلم دونوں میں آیا. اور بعض لوگ صحیح مسلم کی اس حدیث سے پلی لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ امت جب 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی تو جو گروہ خوارج کے خلاف قتال کرے گا وہ اقرب الی الحق ہوگا. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہوا کہ دوسرا بھی حق پہ ہوا. دوسرا کیسے حق پہ ہو گیا میرے بھائی؟ جب نبی علیہ السلام بخاری میں ہی حدیث ہے کہ وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، تو حق پہ کہاں سے ہو؟ یہ محاورتاً بات ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں آیا کہ منافقین کے بارے میں کہ غزوہ احد کے دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منافق جو ہے وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، یہ محاورتاً ایک بات ہے. سلکبرا البیہقی میں واضح موجود ہے، عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام اہل صفین کو کافر نہ کہو، بلکہ کہو یہ ظالم اور فاسق ہے. یہ کہتے ہیں ظالم لفظ دکھا دیے، ظالم اور فاسق. اب اس پورے سینیریو کے اندر جو شخص یہ بات کرے کہ صحابہ کرام کے درمیان جنگوں کو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کرنا، وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگرچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، وہ بخاری مسلم میں موجود ہیں، لیکن تم اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار بنو اور اللہ کے نبی کے ان فرامین کے اوپر پردہ ڈالو اور اس کو ڈسکس ہی نہ کرو. تو ایسا شخص مجرم ہوگا کہ نہیں؟ اور یہی کام ہوا ہے غنیت الطالبین میں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اگرچہ سید تھے،
لیکن وہ اپنی اس سنیت سے باہر نہیں آ سکے. اور میری کئی مطلب بریلوی علماء سے بات ہوئی ہے نجی محفلوں میں نے انہیں کلیئر کٹ کہا, میں نے کہا جی ان میں ناسبیت کی بو ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم نے اہل بیت سے آگے کون ہے؟ اہل بیت کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں کوئی ہو سکتا. 1 کروڑ عبد القادر جیلانی ہو جائے. مولا علی کے جو ساتھی شیعہ تھے ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا. یہ تو آپ بھی ہمیں بتاتے ہیں جی ادنا صحابی کے بھی گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی اس کے نتنوں میں بیٹھ جائے, پوری ایک کہانی بنا کے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں عمار ابن یاسر کی جوتیوں کے ساتھ جو خاک لگی ہے نا, عبد القادر جیلانی جیسے کروڑوں لوگ اس کے برابر نہیں ہیں. تو وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ تم جو ہے وہ صحابہ کی جنگوں کو ڈسکس نہ کرو. اور عمار ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم اور فاسق ہے. اور بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یعنی ہم احترام کرتے ہیں, لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت. یعنی انہوں نے مولا علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا اور حضرت عائشہ کی اطاعت کو گویا کہ اللہ کے خلاف قرار دیا. اور بالکل ٹھیک ہے, سورہ النساء میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. اس کے تحت بالکل صحیح بات کی. تو ہمارے ابن یاسر کی میں بات مانوں یا عبد القادر جیلانی کی بات مانوں یا احمد بریلوی کی بات مانوں, ان کا بھی اسکول آف تھاٹ یہی تھا. جتنے مرضی کوئی محب اہل بیت ہے, چاہے مولانا اسحاق ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ کہ تو جو مرضی کہتے رہے, ہم تو یہ ہمیں تو ان میں ناسبیت کی بو آتی ہے. شیخ احمد سرندی بھی ناسبی تھا, اس نے بھی اس قسم کی باتیں لکھی ہیں. تو یہ ناسبیت ہے نا میرے بھائی, یہ چھوٹی ناسبیت ہے. اس کے لیے انجینئر صاحب والا آپ کو جو ہے نا وہ اچھا لگانا پڑے گا. یہ پیچھے ان لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے؟ ظالموں, ایک طرف تم لوگ کہتے ہو کہ علی حق پر ہے اور ہم علی کے زمانے میں ہوتے ہیں تو جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہوتے, جمل میں علی کے ساتھ ہوتے. تو جب تم جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہو کے تلوار اٹھاتے تو سامنے عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان آتے تو تم نے تلوار پھینک دینی تھی. آج نبی کی حدیثیں ان کے مقابلے پہ آ رہی ہیں تو تم لوگ گونگے شیطان بنے ہوئے ہو. تو مجھے تو بات کہنے میں کوئی یار نہیں ہے. اسی طریقے سے امام غزالی بھی, انہوں نے تو مطلب احیاء العلوم کے اندر تو انہوں نے مطلب واقعہ کربلا کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی واقعہ کربلا کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اس سے ایک دروازہ کھل جائے گا. جس میں مولانا اسحاق صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے. جب میں نے اپنے ان سے میں نے انٹرویو کیا 23 مارچ 2012 کو, تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ چور کی داڑھی میں تنکا. ظالموں, اہل بیت کو مارا ہوا ہے, یہ چوری کی ہوئی ہے تمہارے بڑوں نے, اس لیے تمہاری داڑھی میں تلکا ہے کہ نہ کربلا کو ڈسکس کرو. تو اللہ کے نبی تو ڈسکس کر رہے ہیں, کربلا اپنی زندگی میں ڈسکس کیا. مسند احمد میں حدیث ہے, جب مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا, حضور رو رہے تھے اور حسین کو اٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, مجھے بتایا کہ آپ کے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. اور میرے کہنے پر وہ انہوں نے یوں مٹھی مار کے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی. تو حضور تو کربلا ہونے سے بھی جو ہے وہ 50 سال پہلے کربلا کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اور پھر وہ مسند احمد کی حدیث جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے, عبداللہ ابن عباس کے آلموسٹ کئی شاگردوں نے نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک دوپہر کے وقت خواب دیکھا, نبی اسلام کی وفات کے 50 سال کے بعد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا, اور وہ ظاہر ہے نبی اسلام کا چہرہ مبارک بھی پہچانتے تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا, اور وہ شکل ظاہر صحابہ تو پہچانتے تھے کہ یہ کون سی شکل ہے. اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں, پراندہ حالت ہے, ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے, اور فرمایا میں حسین اس کے ساتھیوں کا خون صبح سے جمع کر رہا ہوں. یعنی یہ تمثیل کے طور پہ بات تھی, یہ نہیں کہ آپ واقعہ کربلا میں وہاں موجود تھے. تو وہ کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا, میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی. تو اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا. پھر کافی عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ نبی علیہ السلام کے نواسے کو یوں شہید کر دیا گیا. اور اسماعیل دہلوی جو دیوبند اور اہل حدیث کے پکے ابا جی ہیں روحانی, جنہوں نے تقویت الایمان لکھی ہے, وہ پوری کتاب ہے تقویت الایمان اور تذکیر الاخوان, یہ اکٹھی چھاپی ہوئی ہے اہل حدیثوں نے بھی دیوبندیوں نے بھی. ہم نے اپنے جے پی جی بھی اس میں اس کا ڈسپلے کئی بار کرایا ہے اپنے کلپس کے اندر. انہوں نے اس کتاب میں جگہ جگہ لکھا ہے یزید پلید. اور یہ حدیث جو میں نے بیان کی نا, نبی علیہ السلام خون جمع کر رہے تھے, اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی دکھی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے نواسے کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو اب ہم ان سے پوچھیں گے یار کہ آپ لوگ مطلب کس دین کے اوپر چل رہے ہو؟ تو اب تو انہوں نے جتنی یاشیاں کرنی تھی کر لی,
اب کوئی نہیں بچے گا اہل بیت کا دشمن جی، چاہے کوئی پرانا ہے کوئی نو ہے. یار جب ہم بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں ادب کے دائرے میں، مورالی کی سپورٹ میں، تو شیخ عبد القادر جیلانی تے شیعی کوئی نہیں، شیخ احمد سرندی مجدد الافسانی تے شیعی کوئی نہیں، پھر اور احمد بریلوی تے شیعی کوئی نہیں، اور امام غزالی تے شیعی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. اب یہ سید صاحب نے مجھ سے اگلوائی ہے نا بات، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی میں پیر ہوں اور میرے اتنے مرید ہیں، چھوٹی عمر میں گدی نشین بن گیا تھا اور میں اب کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں، تو اب اتنا بڑا مجھ سے ٹروتھ ریویل کروانے کے عوض میں صرف ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوراً ٹکٹ کٹائیں اور جیل میں پہنچے. ٹھیک ہے نا جی. نیکسٹ. بلال بھائی آپ کے چینل سے وہ باتیں اب جائیں گی جو سینسر تھیں، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یار زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہ چھوڑوں. جو میرے سٹوڈنٹس میری زندگی میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نا، میں بالکل حق جو ہے نا اریاں کر کے بتا دوں انشاءاللہ. نیکسٹ.